آل نبی اولاد علی پیر سید محمد شبیر قمر شاہ صاحب بخاری زیادہ علم ہو زیادہ شرف ہو سونے سید تشریف لے آنے نے، اور جناب مقام سید منشا عباس شاہ جی کا شکریہ، آپ تشریف لے آئے، اور جنہیں بھی علماء کرام مفتیان دین تشریف لے آئے، خوش آمدید۔ 9 اکتوبر بروز بدھ بعد نماز عشاء دربار شریف بابا جی صوفی محمد عبد المجید انشاءاللہ کلندر دورہ جناب مفتی محمد شاہ جمال الدین بغدادی کلندری سرکار آپ کا بیان ہوئے گا، اور بھی شناخت حضرات شرکت فرمان کے تمام احباب 9 اکتوبر بروز بدھ بعد از نماز عشاء شرکت فرما کے ثواب در حاصل کرو۔ 4312L نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرے منہوں ایسا لفظ بولیا گیا ہوئے جڑا کسی بیلی یادی طبیعت ناگوار گزریا ہوئے، میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کروں گا۔ آئیے سونے سید نو سماعت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ ای کو بند کر دیں، ایک آواز سمپل آواز کر دیں، بالکل ایک تھوڑی آواز بڑھا دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا، محبت دی خیرات کٹ میں دے مولا محمد دے صدقے محمد ملاچا۔ لائق صد عز و الاحترام، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں قلب سے شکر گزار ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بانیان محفل کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید کے اندر سیدہ زہرا کے بابے کا حسین ذکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، اس وقت سٹیج پر بھی اور یقیناً پنڈال کے اندر بھی کہیں کہیں علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہوں گے۔ میرا مختصر سا تعارف بس اتنا ہی ہے کہ میں ان علماء کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اپنی اوقات سے، اپنی حیثیت سے بخوبی واقف ہوں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، حضور والا میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں۔ میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ میں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں،
اگر کچھ لے لوگے اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، یہ کہتا ہوا جاؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، حضور کی آل ہوں، اور میں نے سنا ہے آپ حضور کی آل سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں، حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں، تو آپ خاموش ہو کے، خاموش یہ اختیار کر کے، یہ بچے بول رہے ہیں، یا تو ان بچوں کو یہاں سے اٹھا دو یا پھر ان بچوں کو خاموش کرا دو۔ میں آپ لوگوں کا وقت بالکل بھی ضائع نہیں کروں گا۔ اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو مجھے اور زیادہ تکلیف ہوگی کہ میں قیمتی وقت نکال کر اور کافی دور سے آپ لوگوں کے پاس آیا، اور یہ سن کر کہ آپ لوگ مہمانوں کی قدر کرنے والے ہیں، اور اگر آپ حضور کی آل کو سامنے بٹھا کر خود ادھر ادھر دیکھیں گے، میرے قیمتی جملوں کی بے قدری کریں گے، تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، میں آپ لوگوں کا وقت بالکل بھی ضائع نہیں کروں گا، اور منبر رسول پہ بیٹھ کے میں نے یہاں فنی ماحول نہیں بنانا۔ آپ لوگوں کو میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا، میں آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا فنی ماحول بنانے کے لیے نہیں آیا۔ جوانوں، میں تمہاری زندگی بدلنے کے لیے اتنے دور سے آپ تک پہنچا، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی داد کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ خاموش ہو کہ میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں۔ قبلہ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ قبلہ میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے پہلے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، اگر آپ لوگ میری طرف توجہ کریں گے یا کان میری طرف کریں گے پھر تو آپ بیٹھیں، نہیں تو آپ خدارا آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ آپ لوگوں کا یہاں پر بیٹھنا، وقت فضول ضائع کرنا آپ لوگوں کا یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں اور میں اپنی حاضری لگوا کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اگر بیٹھنا ہے تو میں آج کا میرا بیان صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے ہے، اور یہ جو میرے سامنے بزرگ حضرات چٹی داڑھی والے لوگ میرے سامنے بیٹھے، ان کے سامنے تو ادباً احتراماً اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں صرف بیان کرنے نہیں آیا، میں قوم کے نوجوانوں کی غیرت جگانے بھی آیا ہوں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قبلہ میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے پہلے، میرے کریم نبی کی تشریف آوری سے پہلے پہلے، ایمان سے بتاؤ یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے محمد کو پکار رہے تھے۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے پہلے ایمان سے بتاؤ بیوہ عورتیں کس کو بلا رہی تھیں؟ میرے نبی کو بلا رہی تھیں۔ مظلوم لوگ کس کو بلا رہے تھے؟ میرے سونے نبی کو بلا رہے تھے۔ غریب لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، لوگ تمنائیں کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا حبیب بھیج دینا۔ ہائے نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ قبلہ ایک طرف وہ لوگ تھے، آپ خاموش ہو کے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سبحان اللہ قبول فرمائے، آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں، مجھے برداشت کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گا۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں کہ سبحان اللہ بولو، ہاتھ لے رہا ہو، ذرا جھوم کے دکھاؤ، گھج وج کے دکھاؤ نا۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں، میں واہ واہ بھی خود ہی کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دوں گا۔
آپ خاموش ہو کے بس میری چند منٹ کی حاضری برداشت کر لیں حضور والا. میں کہہ رہا تھا ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے, ایک طرف وہ لوگ تھے جو دعائیں کرتے رہے, آرزویں کرتے رہے, تمنائیں کرتے رہے, اللہ اپنا محبوب بھیج دینا. او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو, ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والو, مبارکباد ہو تمہیں. قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی, ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی, ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی, ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی. بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے. ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے, مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا, او میاں مبارک ہو, تو عام بن کر نہیں آ رہا, تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے. تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے, تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے. جوانوں, وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے, جو رہے تو امت کا درد لے کے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں تمہارے اندر سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں, اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے, رہے تو امت کا درد لے کے, اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے, وہ نبی جس امت کے لیے ساری زندگی روتے رہے, بتاؤ تو صحیح اس امت کے نوجوانوں نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ جوانوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جھولی پھیلا کے خیرات مانگنا چاہتا ہوں, مجھے اتنا بتا دو کہ تم لوگوں نے نبی کو کیا دیا ہے؟ تم لوگوں نے نبی سے کتنی وفا کی ہے, بتاؤ تو صحیح. وہ نبی جو تمہارے لیے صبح شام روتے رہے, وہ نبی جو قیام میں روئے, رکوع میں روئے, سجدوں میں روئے, اور قوم کے نوجوانوں نے وفا یہ کی, جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا, جب بھی وار کیا اسی مدینے والے کے سینے پر وار کیا. آج جگہ جگہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے ہیں. جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے, اور میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے ہیں. جوانوں, تمہارے ہوتے ہوئے, تمہارے جیتے جی نبی کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈلتے رہے اور تم لوگ خاموش رہے. سید کو اتنا تو بتا دو, مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ, کیا منہ دکھاؤ گے مدینے والے کو؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے جوانوں؟ کون سی شکل لے کر جاؤ گے جوانوں؟ تمہارے ہوتے ہوئے نبی کی گستاخیاں ہوتی رہی, تم لوگ خاموش رہے. تمہارے ہوتے ہوئے ختم نبوت پر وار ہوتے رہے, انگلیاں اٹھتی رہی, تم لوگ خاموش رہے. سید کو اتنا تو بتا دو, مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ ارے یہ کالی شکل, گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ ان دل تے ہاتھ رکھ, سچ سچ دس, اے مسلمان دا مطلب کیا؟ بابا لا الہ الا اللہ پڑھنا سو کہے, اے تو تے عمل کرنا وڈا ہی اوکھا ہے, وڈا ہی اوکھا ہے. جوانوں, کہاں چلا گیا ہمارا وہ جذبہ؟ کہاں چلی گئی ہماری وہ جوانی؟ کہاں چلا گیا ہمارا وہ عشق محمدی جو دل ہی کے اس نوجوان کے اندر تھا؟ قبلہ, اس نوجوان کا جب جب واقعہ پڑھتا ہوں, سناتا ہوں, آنکھیں چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں. ایک بار آپ بھی سنیں جوانوں, میں تم سے مخاطب ہوں, میں ایک سید زادہ حضور کی آل چل کر تمہاری جوانی بدلنے کے لیے, تمہاری زندگی بدلنے کے لیے, تمہاری زندگی میں انقلاب لانے کے لیے آیا ہوں. ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں, میری جھولی میں کچھ ڈال دو.
آؤ میں تمہیں دلہی کے اس نوجوان کی دہلیز پر لے کے چلتا ہوں، اس مرد قلندر کی دہلیز پر لے کے چلتا ہوں. میں تم سے جوانی کی توبہ کی خیرات مانگتا ہوں. یہ جو تمہاری جوانی ہے نا، یہ جو مستانی ہے، بس اسی جوانی کے اندر اندر میں تم سے توبہ چاہتا ہوں، توبہ مانگتا ہوں، توبہ کا مشورہ دیتا ہوں، توبہ کی دعوت دیتا ہوں. کیونکہ میرے سونے نبی نے فرمایا، میرے میٹھے نبی نے فرمایا، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں دلہی کے اس نوجوان کی دہلیز پر. قبلہ دلہی کا بازار ہے جوانوں، دلہی کا بازار ہے، اور بازار کے اندر سے ایک دلہے نوجوان کی بارات جا رہی ہے. صحیح، دلہی کا بازار ہے، بازار کے اندر سے دلہے نوجوان کی بارات جا رہی ہے، اور ادھر سے بارات جا رہی ہے، ادھر سے گولیوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. ادھر سے بارات جا رہی ہے، ادھر سے گولیوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. اتنے میں دلہے نوجوان کی ماں نے پوچھا، بیٹے یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ کسی نے کہا، اماں یہاں ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے، اور آقا نامدار کی عزت اور ناموس کے لیے لوگ سینہ تان تان کر سینے پر گولیاں کھائے جا رہے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، ماں نے جیسے ہی سنا، ماں کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ادھر ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے اور آقا نامدار کی عزت اور ناموس کے لیے لوگ سینہ تان تان کر گولیاں کھا رہے ہیں، امام الانبیاء کے غلاموں، جیسے ہی ماں کو پتہ چلا، جیسے ہی ماں کو پتہ چلا کہ ادھر سے دوسری ماؤں کے بیٹے میرے سونے محمد کی عزت اور ناموس کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں، اور ادھر سے میرا بیٹا دلہا بن کر گھوڑی پر سوار بیٹھا ہے. جیسے ہی ماں کو پتہ چلا کہ ادھر سے دوسری ماؤں کے بچے کریم آقا کی عزت اور ناموس کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں، اور ادھر سے ایک میرا بیٹا ہے جو دلہا بن کر گھوڑی پر سوار بیٹھا ہے. ہائے ماں تیری عظمت کو سلام، اے اسلام کی مقدس شہزادی تیری عظمت کو سلام. جوانوں یاد رہے، یہ ماں کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، ماں کا دوسرا بیٹا نہیں تھا، اکلوتا بیٹا تھا. اور آج دلہے کی بارات ہے، شادی کا پہلا دن ہے، بیٹے کی شادی ہے. ماں نے ایسے ہی ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی ماں کو پتہ چلا نا ادھر سے دوسری ماؤں کے بچے کریم آقا کی عزت اور ناموس کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں، اور ادھر سے ایک میرا بیٹا ہے جو دلہا بن کر گھوڑی پر بیٹھا ہے. ماں نے ایسے ہی ہاتھ بڑھایا، بیٹا دلہا بن کر گھوڑی پر بیٹھا تھا، ایسے ہی ہاتھ بڑھایا، بیٹے کا کپڑا پکڑ کر کھینچتے ہوئے زمین پر اتارتے ہوئے کہا، میرے بیٹے آج وہ دن آ گیا ہے جس دن کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے جس دن کے لیے میں نے تجھے جنم دیا تھا. ماں نے کہا، باراتیوں اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اس لیے کہ آج میرے بیٹے کی بارات دلہن کے گھر نہیں جائے گی، بلکہ آج اس کی بارات سیدھا مدینے کو جائے گی. اللہ، امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں شادی ہو، خوشی ہو، شادی کے موقع پر مولوی صاحب اگر موت کا تذکرہ چھیڑ بھی بیٹھے تو ماں بھاگ کر اس کے منہ پر ہاتھ دیتی ہے، خبردار تجھے پتہ نہیں میرے بیٹے کی شادی، میرے گھر میں خوشیوں کی لہریں دوڑ رہی ہیں اور تو آ گیا ہے موت کے تذکرے چھیڑنے. لیکن سلام نہ کرو اس اسلام کی مقدس شہزادی پر. ماں کا ایک ہی بیٹا ہے، اللہ اکبر. آج بیٹے کی بارات ہے، شادی کا پہلا دن ہے، ادھر سے لڑکی دلہن انتظار میں بیٹھی ہے، لیکن ماں نے کہا، میرے بیٹے میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، یہی خواہش تو پوری کر دو، میری چھوٹی سی آرزو ہے، یہی آرزو تو پوری کر دو. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کے بزم سے جانے والوں، آج کی ساری محفل ایک طرف، آج کا میرا سارا کتاب ایک طرف، خدا را اس ماں کی جو آرزو ہے نا وہ دل کے کانوں سے سننا.
ماں نے کہا میرے بیٹے میں تم سے چھوٹی سی خیرات مانگتی ہوں، تھوڑی سی خیرات مانگتی ہوں، یہ تھوڑی سی خیرات تو میری گود میں ڈال دو۔ بیٹے نے کہا اماں بتانا تیری کون سی خواہش ہے، جلدی بتانا۔ ماں نے کہا دیکھ میرے بیٹے، تو چھوٹا بچہ تھا، تیرا باپ فوت ہو گیا تھا، تیرا باپ مر گیا تھا میرے بیٹے، میں ایک عورت ذات تھی، میں چاہتی دوسری شادی کر سکتی تھی، لیکن تیرے پیٹ کے لیے میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ بیٹا کڑکتی دھوپ میں، تتی ریت پہ میں لکڑیاں چنتی رہی، محنت مزدوری کرتی رہی کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میرے بیٹے میں نے تجھے اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالا، اپنے منہ سے نوالے نکالتی رہی، تیرے منہ میں ڈالتی رہی۔ بیٹے آج تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج میری چھوٹی سی خیرات، چھوٹی سی خواہش، چھوٹی سی آرزو ہے، یہ خیرات میری جھولی میں ڈال دو۔ میرے بیٹے میری یہی چھوٹی سی خواہش تو پوری کر دو، آرزو تو پوری کر دو۔ بیٹے نے جب کہا نا اماں بتانا تیری کون سی خواہش ہے، اب ماں اپنی خواہش بتانے لگی ہے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے میری خواہش، میری آرزو، میری تمنا یہ ہے کہ جس طرح دوسری ماں کے بچے کریم آقا کی عزت اور ناموس کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں نا، میں چاہتی ہوں اسی طرح میرا بیٹا بھی میرے سونے محمد کی عزت اور ناموس کے لیے سینے پر گولیاں کھائے۔ قبلہ آج بیٹا دلہا بنا ہوا ہے، ادھر سے دلہن انتظار میں بیٹھی ہے۔ ہائے امام الانبیاء کے غلاموں، حلالی ماں کے حلالی بیٹے نے جیسے ہی ماں کے درد بھرے جملے سنے، ماں کی آرزو، ماں کی خواہش سنی، تو بیٹے نے اپنا رخ اسی طرف کو کر لیا جہاں سے گولیوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ بیٹے کو بھول گئی اپنی شادی، بھول گئی اپنی دلہن۔ بیٹا میدان میں اترتا ہے، ادھر سے دشمن کھڑا ہے، بیٹا میدان میں اترا، کریم آقا کی عزت اور ناموس کے لیے سینہ تان کر میدان میں اترا۔ ادھر سے دشمن نے نوجوان کی ٹانگ پر ایک گولی ماری، ران پر ایک گولی ماری، نوجوان زمین پر گرا تو گرتے ہی ایک گرجدار آواز میں کہا، ایک گرجدار آواز میں کہا او نادانا، او ظالمہ، او عشق مصطفیٰ سینے میں ہے تو گولی ران پر مارتا ہے، اور جہاں عشق مصطفیٰ کی شمع جلی ہے تو وہاں گولی کیوں نہیں مارتا؟ اور میرے سینے پر گولی مار تاکہ میرے تن بھی روشن ہو جائے، میرا من بھی روشن ہو جائے۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، قصہ مختصر جوانوں۔ نوجوان بڑی مشکل سے خود کو اٹھانے لگا، نوجوان بڑی مشکل سے اٹھا، اٹھ کر ایک بار پھر سے دشمن کا سامنا کیا۔ ادھر سے دشمن دولہے نوجوان کے سینے پر گولیاں مارتا رہا، اور دولہا نوجوان نبی نبی کرتے ہوئے سینے پر گولیاں کھاتا گیا، کھاتے کھاتے یہاں تک کہ سینہ گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ نوجوان دولہا زمین پر گرا، وہیں شہید ہو گیا۔ اب جو بات دینا چاہتا تھا، جو بات میں جوانوں کو سمجھانا چاہتا تھا، قبلہ جب اس دولہے نوجوان کی لاش کو بوڑھی ماں کے سامنے رکھا گیا نا، آپ بوڑھی ماں کے جذبات سمجھتے ہوں گے حضور، سمجھدار ہیں آپ۔ جب نوجوان بیٹا ہو اور ایک ہی بیٹا ہو، اور پھر ماں کا اکلوتا بیٹا، اور بیٹے کی بارات بیٹا دلہا ہو، حضور والا پھر بیٹے کی جب لاش کو بوڑھی ماں کے سامنے رکھا گیا ہوگا تو بتاؤ بوڑھی ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، بوڑھی ماں کے کیا جذبات ہوں گے جوانوں۔ لیکن سنو، جب اس نوجوان دولہے کی لاش کو بوڑھی ماں کے سامنے رکھا گیا نا حضور، تو بوڑھی ماں نے اپنی آنکھیں کھولی، بیٹے کو کبھی ادھر سے دیکھتی ہے، کبھی ادھر سے دیکھتی ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ ماں نے غور کیا کہ نوجوان بیٹے نے جتنی بھی گولیاں کھائی تھیں سب کی سب سینے پر ہی کھائی تھیں، کندھے پر ایک گولی کا نشان بھی نہیں تھا، کندھے پر ایک گولی کا نشان بھی نہیں تھا۔ یہاں پر ماں نے ایک جملہ کہا، ماں نے کہا میرے بیٹے آج اگر تیرے کندھے پر ایک گولی کا نشان بھی ہوتا، میں ماں تجھے اپنا دودھ معاف نہ کرتی۔ پھر ماں وہاں سے اٹھی، گرد نواح عورتیں رو رہی تھیں، رونے والی عورتوں سے مخاطب ہو کر ماں نے کہا او رونے والی عورتوں، اور تم کیوں رو رہی ہو؟ اوے آج بھلا رونے کا دن ہے، اوے آج تو مجھے مبارکباد دینے کا دن ہے، آج مجھے مبارکباد دو، اس
مصطفیٰ کے غلام کی ماں بنی ہوں، آج تو میں شہید کی ماں بنی ہوں کہ جس کے بیٹے نے سینے پر گولیاں کھا کر امت کے نوجوانوں کو سبق دیا۔ جوانوں، جب بات نبی کی عزت کی آ جائے، جب بات نبی کی ناموس کی آ جائے، پھر اپنا تن بھی قربان کر دینا، اپنا من بھی قربان کر دینا۔ اس لیے تو علامہ محمد خادم حسین رضوی نے، بابے خادم حسین رضوی نے ایک کڑوا جی ڈوڑا لکھیا، آپ نے فرمایا ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا؟ جوانوں کے مردہ ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے ستی غیرت کو جگاون واسطے بابے خادم حسین رضوی نے کس طرح نہ کڑوا جیا ڈوڑا پڑھیا، آپ نے فرمایا ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا؟ او جے عشق نبی نے سینے وچ وتراس ایمان دا مطلب کیا؟ او وت ہندوستانی ٹھیک سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ او جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ جس ملک میں نبی کی عزت کا تحفظ نہیں کیا جاتا، اس ملک کا مطلب ہی کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ایک طرف وہ عورتیں تھیں، وہ تھیں اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں بچے نہیں پلتے تھے، اسلام پلتا تھا۔ ان کی گود میں بچے نہیں پلتے تھے، حضور والا اسلام پلتا تھا۔ ایک طرف وہ عورتیں تھیں، دوسری طرف آج کی ہماری عورتیں ہیں۔ ہماری عورتوں کا حال یہ ہے، اللہ ماشاءاللہ ہر ایک عورت کی بات صحیح۔ ہماری عورت کا حال یہ ہے، ایک طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دوسری طرف ماں کی نظر گندی فلموں پر جمی ہوئی ہے۔ ایک طرف ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دوسری طرف ماں کی نظر ٹک ٹاک پر جمی ہوئی ہے، موبائل پر جمی ہوئی ہے۔ ایمان سے بتاؤ، ماں ایک طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہو، دوسری طرف ماں کی نظر ٹک ٹاک پر گندی سکرین پر جمی ہو، تو پروان چڑھنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے غوث نہیں بن سکتے۔ یہ میں نہ صحیح؟ اے جوانو، میں سید ماں دا پتراں، سید باپ دا پتراں دے بڑی دور تو تارے کو لایا، میں میری جھولی وچ دو چار کڑویاں نصیحتاں پیا نے، کڑویاں نصیحتاں، یہ دو چار کڑویاں نصیحتاں گھن گنو تو بس میں دعاواں دیندا ہویاں اتو رخصت تھیواں۔ میں آکھنا ہے چاہنا، اے نوجوان جیویں شالا لکھ تھیویں، لمبی عمر ہووے، موت منظور کریں، کوئی گل نہیں، لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی کسی شرابی نال یاری نہ لاوی۔ اے میں ہاتھ جوڑ کے عرض پہ کرے نا، سید دے ہاتھ جوڑیں دے لج رکھی، موت منظور کری، کوئی گل نہیں، لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی کسی بے غیرت انسان نال یاری نہ لاوی، کسی مردہ دل انسان نال یاری نہ لاوی، کیونکہ جڑا بندہ شراب پیندے انہیں آنکھ چ حیا ختم ہو ویندی، جڑا بندہ شراب پیندے انہیں اندر دی غیرت مر ویندی ہے۔ اوے شرم کر، اوے تو سونے محمد دا امتی ہیں، تیری آنکھ چ حیا دا ہونا ضروری ہے، تیرے اندر دی غیرت دا ہونا ضروری ہے۔ کتھے مر گئی غیرت؟ کتھے چلا گئے غیرت مند مسلمان؟ کیا کو اکھاں غیرت مند نوجوان؟ اے جڑا دلہا کنجرہ نے سامنے بہ کے پوری رات مجرے دیکھے، میں کو دساؤ اندہ کلمہ نال کوئی تعلق ہے؟ یہاں سی حضور، اے جڑا دلہا کنجرہ نے سامنے بہ کے پوری رات مجرے دیکھے، میں کو دساؤ ان دلہے کو کلمہ آن دیئے؟ اور سویرے مولوی صاحب کو کلمہ سنا سکتا ہے؟ تو جے کو کلمہ نہیں آن دیاں نساؤ او کو غسل دے فرض نہ پتہ ہو سی؟ اور جے کو غسل دے فرض نہ پتہ کوئی نہیں نساؤ اندہ جسم پاک تھی سکتے؟ تو جنہ مڈھو جسم نہیں پاک کوئی نہیں، اندھی اولاد حلال دی کتھو تھی سکتی؟ اے جی اولاد ڈنگ سر تا بڑھ سکتی ہے، اے جی اولاد ٹک ٹاک تا بیٹھ کے بے حیائی تا پھیلا سکتی ہے، اے جی اولاد دھوکے باز مکار فرادیے تا بڑھ سکتی ہے، مصطفیٰ دی غلام نہیں بڑھ سکتی۔ کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ اسے واسطے کہ ہمیشہ حلالی ماما دے حلالی پتر ہی نبی کریں دن۔ جیڑے بال کو اگر حلالی حرامی دی پہچان کرنی ہوئے تا دیکھ گنے خیال کرے گلی محلے دے وچ جڑے بال کو نبی کریں دا دکھائے تا سمجھ ونجائے اے حلالی ماں دا حلالی پتری وے، اسے وجہ تو نبی کریں دا
قبلہ اے غیرت بہت بڑا سرمایہ ہے. اے قیامت علی اس سارے دے وچ حضور والا اس سارے تو جنت وچ او ویسی جن اکھ وچ حیا ہو سی. سب تو پہلے جنت وچ اوہی ویسی جن اندر دی غیرت زندہ ہو سی. سائیں ہن میں نوجوان دے اگے چھوٹی جی عرضی کرنا چاہنا. میں آکھنا اے چاہنا اے نوجوان جی میں انشاءاللہ لکھ تھیویں لمبی عمر ہووی ہن تو بھی غیرت دی گولی کھا. غیرت دی گولی، غیرت دی گولی جان دیو. میں اس وجہ تو پہلے بھی عرض کی تھی کہ آج دا میرا بیان میری قوم دے نوجوانوں واسطے، بزرگاں واسطے کوئی نہیں. میں بزرگاں کیوں صرف دعا لین واسطے آیا تو میرا بیان تو صرف جوانوں واسطے ہے. صحیح پھر میں چاہے تلخ کلامی کراں، میں چاہے کڑوی حقیقت دساواں، بزرگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. میں آخرا اے چاہنا اے نوجوان جی میں انشاءاللہ لکھ تھیویں لمبی عمر ہووی ہن تو بھی ذرا شرم کر تے غیرت دی گولی کھا. اے غیرت دی گولی کتھوں مل سی؟ اے غیرت دی گولی نہ تے کو میڈیکل سٹور تو مل سی، نہ جرنل سٹور تو مل سی، نہ کریانہ سٹور تو مل سی. اے جنن بھی تے کو ملی تے کو تیرے ضمیر دے وچوں ہی مل سی. تے جنہ مڈھو ضمیر بھی مردہ ہوئے دساؤ اون بے غیرت کو غیرت دا قطرہ نصیب تھی سکتے؟ اے غیرت اے بی سی پڑھن نال غیرت نہیں مل دی. صحیح اے ڈگریاں حاصل کرن نال غیرت نہیں مل دی. جوانو انگریزی کتاباں دے مطالعے نال غیرت نہیں مل دی. اے غیرت بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. اے غیرت اگر ڈگریاں حاصل کرن نال ملے ہاں تو اج اللہ ماشاءاللہ کالجاں تے یونیورسٹیاں دے بے حیائی عروج دے نہ ہوئے. اے غیرت اگر انگریزی کتاباں دے مطالعے نال ہی مل دی تو اج انگریز اپنی کتاب دے ورکے وچ بے حیائی دا سبق نہ لکھیا. تے ڈگریاں حاصل کیتیاں تیری غیرت نہ جاگی. تے انگریزی کتاباں نے مطالعے کیتے تیری غیرت نہ جاگی. تے اپنے آپ کو پڑھیا تیری غیرت نہ جاگی. تے دنیا پڑھی تیری غیرت وقت بھی نہ جاگی. تے جہان پڑھیا تے زمانے پڑھے تیری غیرت نہ جاگی. ہن سید دی من ایک میری دین کو پڑھ کے بھی دیکھ، ایک میری قرآن کو پڑھ کے بھی دیکھ، اور تو دین کو پڑھ کے دیکھ تے صحیح، اور تو سونے نبی دی سیرت پڑھ کے دیکھ تے صحیح، اور میرے باب مولا حسین دی زندگی پڑھ کے دیکھ تے صحیح، اور تیری ستی غیرت بھی جاگ ویسی، تیرا مردہ ضمیر بھی زندہ تھی ویسی. تیری ستی غیرت تا کیا تیرے 14 طبق روشن نہ تھی منجن میں کو سید بھی نہ آتی. اگر زندگی دے وچ فرصت ملی تا ایک میری میرے باب مولا حسین دی زندگی ضرور پڑھی. اے دنیا نے سارے پیار انہا پیسہ تے آکے مکوین دیں. ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، سمجھدار لوگ تے شعور والے لوگ بیٹھے ہو. میں ایک بری خطاب کرن ونجن دوجی دفعہ میں کو کوئی نہیں سڈیندا. وجہ یہ کہ میں کڑوی نال لے کے ودا ہونا. اے دنیا دے سارے پیار انہا پیسہ تے آکے مکوین دیں. دنیا دیاں ساریاں محبتاں، دنیا دے سارے عشق، دنیا دیاں ساریاں فرما برداریاں انہا پیسہ تے آکے آپ بلے نہ خیال کرے، زیادہ نہیں بولنا. اے میرے خیال ہے تو ساری ستی ہی قوم ہو. سید بادشاہ میرا بیان صرف تو آنے واسطے ہے بس، یا مفتی صاحب رہی تو بیٹھے ماشاءاللہ. اے چلو انہوں نے دعا اسے تک گھن کے آئیے نہیں دا ماشاءاللہ. میں دا پہلا جملہ پڑھ کے تھک گیا ہمیں. خیر اچھا حضور والا میں اکھ دا اے پی دنیا دے سارے پیار انہا پیسہ تے آکے مک ویندن، دنیا دیاں سارے محبتاں انہا پیسہ تے آکے مک ویندن. اس دور اگر لیلا مجنوں بھی زندہ ہوندے تے میرا خیال دے انہاں دا پیار بھی پیسہ تے آکے مک ویندے. انہاں دا پیار بھی انہاں گڈیاں تے آکے خوبصورت محلہ تے آکے مک ویندے. ہاں صحیح اے پیسے اے بہت بڑی طاقت رکھ دے. جتھے پیسہ اتھے عزت، جتھے پیسہ اتھے رسپیکٹ، جتھے پیسہ اتھے فرما برداری، جتھے پیسہ اتھے پیار. مگر یاد رکھی تیرے سردار دا نام محمد مصطفیٰ. بندے دا پتر بنی، بندے دا پتر جے کلمہ پڑھی تو پھر کلمہ دی لاج بھی رکھی. اے بکھا مر ونی انہاں پیسے دے پیچھے آ کے اپنی غیرت تا سودا نہ کری، اپنی عزت تا سودا نہ کری. اگر تینا پیسے نے پیچھے آکے اپنی غیرت تا سودا کر چھوڑیا، اپنی عزت تا سودا کر چھوڑیا، پھر یاد رکھی تیرے کل پیسہ تا آوے سی، تو ملک تا بڑھوے سے، تو چودری تا بڑھوے سے، تو نمبردار وزیر مشیر ایم این اے ایم پی تو سب کچھ بڑھوے سے. مگر یاد رکھی مرن دو بعد مدینی آلہ تے کو متھے کہنا لے سیا.
اسے وجہ تو دا بابے نور دی روح تڑپی. بابے نور نے کڑوا جیا ڈوڑا لکھیا. کڑوا جیا پتہ نہیں توڑے کو برداشت تھی سی یا کوئی نا. جس ویلے گال غیرت دی آئی نہ سہی, جس ویلے گال حیا دی آئی, تو اس ویلے بابے نور دی روح تڑپی. بابے نور نے قلم اٹھائی, ورقہ اٹھایا تے لکھ چھوڑیا, رکھ دل وچ خوف خدا سیندا, کہیں بندے دا حق پیویں نہ. اتے رکھ دل وچ خوف خدا سیندا, کہیں بندے دا حق پیویں نہ. گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ, کرے ہمت بزدل تھیویں نہ. او سچ منہ تے آنکھیں ظالم کو, کرے گردن اصلو نیویں نہ. او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیویں نہ. او سکے جیونی دا غیرت علی زندگی جیونی ہے, جیونی دا حیا علی زندگی جیونی ہے. تو جوانو اس مجلس سے اٹھن دو پہلے اپنے آپ نال اپنی زندگی نال وعدہ کرو کہ آج دو بعد اے نوجوان جیسے تا غیرت مندانی زندگی جیسے. تو بس خطاب ختم کرنے ہویا. خطاب ختم کرنے سے پہلے میں جوانوں میں تم سے چھوٹی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں. میں تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں علماء کرام کی جھرمٹ میں, علماء کرام کے قدموں میں بیٹھ کے, سید زادوں کے قدموں میں بیٹھ کے میں جوانوں سے چھوٹی سی تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں. جوانوں آپ حضور کی آل سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہو, اور میں جوانوں سے ہی تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں. بس وہ خیرات میری جھولی میں ڈال دو, میں یہاں سے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا. اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے, وہ خیرات مال و دولت کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ سے نوازا ہے, اللہ تعالیٰ نے رزق سے نوازا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. بارکیف میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں. وہ خیرات کون سی ہے جوانوں؟ بس وہی خیرات میری جھولی میں ڈال دو, میں اپنا خطاب ختم کروں اور رخصت آپ کو دعائیں دیتا ہوا یہاں سے چلا جاؤں. وہ خیرات کون سی ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں, زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اے نوجوان, ریت کے ذروں کے برابر گناہ کر میرا اللہ تجھے معاف کر دے گا. درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کر میرا اللہ تجھے معاف کر دے گا, معاف کر دے گا, کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا. تو جب اس کا کام ہی معاف کرنا ہے تو پھر ضرور معاف کرے گا نا صحیح. لیکن میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا, مگر یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا. جوانوں بس اسی ایک گناہ سے توبہ کی خیرات مانگتا ہوں. اسی ایک گناہ سے توبہ کر لو, میں سید تم پہ راضی ہو کے جاؤں گا حضور والا. وہ کون سا ایک گناہ ہے جوانوں؟ اگر تم یہ ایک گناہ بار بار کرتے رہو گے تو یاد رکھنا تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی, تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا, پھر تمہارا حج بھی قبول نہیں ہوگا. وہ کون سی خیرات ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ کون سا خطرناک گناہ ہے؟ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا, معاف کر دے گا, مگر کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, اثر کرے نہ کرے وہ کوئی سن تو لے میری فریاد, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. جوانوں سب کچھ کرنا اللہ تمہیں معاف کر دے گا, مگر زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا. کیونکہ جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو, جس گھر میں بوڑھی ماں تنہائی میں بیٹھ کے روتی ہو, اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ارے بوڑھے باپ کو روتا ہوا دیکھ کر, بوڑھی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے, تجھے رحم کیوں نہیں آتا؟ حضور آج کس کس کا رونا رویا جائے جوانوں؟ آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے, باپ پیر صاحب کے پاس بیٹھا ہے, پیر صاحب کے قدم دبا کے کہتا ہے پیر صاحب دعا کرو, کوئی تعویذ دو, اللہ میری اولاد کو ہدایت دے. اولاد دکھ دیتی ہے, اولاد درد دیتی ہے, اولاد نے جینا حرام کر دیا. 2 سال پرانی کھانسی لگی تھی, پوری رات کھانستے ہوئے گزر جاتی ہے, پوری رات تارے گنتے ہوئے گزر جاتی ہے, مگر اولاد کو کبھی نہیں حیا آیا. اولاد نے کبھی نہیں پوچھا ابا تیرا کیا حال ہے؟ مولوی صاحب پوری رات یہ سوچتے ہوئے گزر جاتی ہے, اللہ میں نے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, اور اولاد نے میرے ساتھ کیسی وفا کی ہے.
آئے لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے، رو رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نے نہ دے کینا، جی کر دے تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا۔ آج بیٹا یورپ میں بیٹھا ہے، آج بیٹا امریکہ میں ہے، دبئی میں، وہ اپنی فیملی سے تو بات چیت کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو بوڑھے باپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ آج بیچارے بوڑھے باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، بوڑھے باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ اللہ اکبر! آئیو میرے بھائیو، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ قسم خدا پاک کی، اگر تمہارا بوڑھا باپ تنہائیوں میں بیٹھ کے تنہائیوں کو گلے لگا کر سجدوں کے دوران، دعاؤں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ آئیو جی میں میکو آن روایا ہے ایویں میں مانگوں پل پل روزے، ایک واری رو کے تھک پوسے ول دل لکسیا ول ول روسے انہاں نکھڑے آن ونڈے سیا کوئی تو لا کندھیاں کو گل روسے بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اجرو نہ تو کل روسے۔ اگر بوڑھے ماں باپ کو رلاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ یہاں پر میٹھے نبی کی میٹھی سی حدیث، اس کے بعد میری حاضری مکمل ہوئی۔ میرے سونے نبی نے فرمایا، میرے میٹھے نبی نے فرمایا، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ آخری بات، میرا واز ختم ہوا کہ بلا آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آج سے 100 سال بعد ہم سب کے سب لوگ چلے جائیں گے، پھر کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری کہانیاں مٹ جائیں گی، ہماری سرخیاں مٹ جائیں گی۔ بس جاتے جاتے باب خادم حسین رضوی کا ایک جملہ، باب خادم حسین رضوی نے فرمایا تھا، بیٹے جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا، ہر کسی نے مر جانا ہے حضور والا، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، اور جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا۔ بس یہی دعا کیا کرو، یا اللہ جب موت آئے تو خاتمہ ایمان پر ہو اور عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ہو۔ میں دعا کرتا ہوں انتظامیہ نے بہت ہی اچھا پروگرام کیا، خوبصورت محفل سجائی، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انتظامیہ کی یہ کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا، میرا پڑھنا، قبلہ مفتی صاحب چل کر آئے، سید بادشاہ چل کر آئے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انہی کے صدقے اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ لنگر لے کے جاؤ، 2 منٹ صرف بیٹھ جاؤ، لائناں دے اندر بیٹھ جاؤ، 2 منٹ دے اندر لنگر تقسیم ہو جائے گا۔ لائناں دے اندر بیٹھے گا انہوں ملنا لنگر۔ مہربانی ہے سارے لوگ بیٹھ جاؤ، سب لوگ تشریف رکھو، لنگر لے کے جاؤ، اور 5 منٹ دی صرف گل سن کے اور تم لنگر مل جائے گا۔ بیٹھے بیٹھا تم لنگر تقسیم ہو جائے گا۔ مہربانی سارے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، پھر لنگر ملنا، کھڑے بندے لنگر نہیں ملنا۔ مہربانی سارے لوگ بیٹھ جاؤ، لائناں دے اندر تم لنگر مل جائے گا۔ بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ تمام لوگوں التماس ہے جتنا محفل سرکار دی سنیاں ادھا ہی ادب دے نال گاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم
ہم پہ سلطان دی، آپ پر ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، ڈر ہے پھنس جاؤں نہ قیامت میں مولا کہیں۔ اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، ہے شفیع امم لاج